دوستوں، آج ماہ شوال کی 8 تاریخ دوسرے ہفتے کا دن آ چکا ہے اور کہتے ہیں جو شخص بھی ماہ شوال کے دوسرے ہفتے کو یہ خاص تسبیح صرف 8 بار، صرف 8 مرتبہ اگر کوئی بندہ یا ربنا اور یا سلاموں کا یہ خاص وظیفہ پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں۔ اللہ والوں، یا ربنا کے معنی ہیں اے میرے پروردگار، اور یا سلاموں کے معنی ہیں اے سلامتی عطا کرنے والے۔ اللہ والوں، یہ جادوگری جو آج کل چل رہی ہے، جس نے نسلوں کی نسلیں تباہ اور برباد کر کے رکھی ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نجات مل جائے ایسے تمام جادوگروں سے، تو پھر آج ماہ شوال کی 8 تاریخ کو صرف 8 مرتبہ یا ربنا یا سلاموں کا یہ خاص عمل پڑھ لینا۔ اللہ والوں، یا ربنا یا سلاموں یہ دونوں نام ملا کر پڑھا جائیں گے، اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ رب کو پکارنے کا یہ محبت بھرا انداز ہے، اور یا ربنا یا سلاموں کے ذریعے اگر آپ لوگوں نے مدد مانگی تو میرا اللہ پاک آپ کے لیے یقین کرے ایسے اسباب پیدا فرما دے گا کہ آپ لوگ خود بھی حیران ہو جائیں گے۔ اور یا ربنا یا سلاموں کا یہ عمل آج صرف 8 بار آپ نے پڑھنا ہے، اس کے بعد 800 کروڑ بھی مانگو گے تو وہ بھی آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیے جائیں گے۔ اللہ والوں، آج میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسی خاص تسبیح کا خاص راز لے کر آیا ہوں کہ اگر اس تسبیح کو آپ لوگوں نے پڑھ لیا تو رب العالمین پورے سال کی مال و دولت، پورے سال کی خوشیاں آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دے گا۔ آج ماہ شوال کی 8 تاریخ کو صرف 8 مرتبہ، صرف 8 بار یہ تسبیح آپ لوگوں نے پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ صرف 8 بار پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اللہ والوں، یہ تسبیح آپ کے تو حالات بدلتی ہی ہے، آپ کے گھر والوں کا نصیب بھی بدل جائے گا۔ گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر آج اللہ رب العالمین سے آپ لوگ 800 کروڑ بھی مانگو گے تو وہ بھی آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیے جائیں گے، اور آپ کی 8 ناممکن حاجتیں وہ بھی پوری ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، ماہ شوال کا مہینہ رحمتوں، برکتوں اور کامیابی کے وعدوں کے ساتھ موجود ہے، کیونکہ ماہ رمضان کے مہینے میں ہم لوگ فصل کی کٹائی کرتے ہیں اور انعامات ہمیں شوال کے مہینے میں ملتے ہیں۔ اللہ والوں، اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ماہ شوال کے دوسرے ہفتے کو ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی کا آغاز جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ ہی کبھی کسی سے مانگنا پڑے، ایسی زندگی جس میں تنگ دستیاں، غربت، فاقے، بھوک ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، تو پھر ماہ شوال کے دوسرے ہفتے کے دن یہ تسبیح صرف 8 بار، 8 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ 8 بار پڑھتے ہی آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ اللہ والوں، آپ میں سے جو کوئی مقروض ہے، قرض دار ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ قرض ایک ایسی بری بلا ہے کہ قرض جس کے ساتھ چمٹ جاتا ہے تو پھر قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتا، لیکن جب کوئی بندہ رب سے مانگتا ہے پھر غیب سے ایسی مدد آتی ہے کہ کروڑوں کا قرض بھی کب اور کیسے اترتا ہے بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اسی طرح اگر بیٹیاں جوان ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، آپ میں سے وہ بیٹیاں خود پڑھ لیں تو بہتر، نہیں تو ماں باپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صرف 8 بار پڑھتے ہی بہترین رشتوں کے اسباب پیدا ہو جائیں گے، اور وہ رشتہ جس کے لیے آپ کئی سالوں سے پریشان بیٹھے ہیں، وہ رشتہ خود چل کر آپ کے گھر تک آئے گا، آپ کے دروازے پر دستک دے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بے روزگار ہے تو وہ روزگار کے لیے پڑھ لے، اپنے کاروبار میں عروج، ترقی اور کامیابی کے لیے پڑھ لے۔ آپ بے اولاد ہیں، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ اولاد کی نعمت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو ماہ شوال کے دوسرے ہفتے کے دن یہ خاص تسبیح صرف 8 بار میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھیے گا۔ وہ جو آپ کئی سالوں سے خواب دیکھ رہے ہیں، سالوں سے آپ کی جو حاجتیں پورا ہونے کا نام نہیں لے رہی، آج صرف 8 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنے سے فوری طور پر آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کے حالات ایک دن میں بدل جائیں گے۔ سب سے عزت والا، رب کو راضی کرنے والا رب کریم کا یہ خاص عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔
اگر کوئی بندہ کھلی آنکھوں سے رب کے کامالات، رب کے معجزات دیکھنا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، محتاجگی سے، غربت سے، پریشانی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے، تو آپ ماہ شوال کے دوسرے ہفتے کے دن کسی بھی وقت صرف 8 بار اس تسبیح کو پڑھ لیں۔ ہر کسی کو اجازت عام ہے، ہر کوئی پڑھ سکتا ہے۔ اللہ والو، جو بندہ انعام حاصل کرنا چاہتا ہے، جو اللہ پاک کی ذات کو راضی کرنا چاہتا ہے، جو ماہ شوال کے مہینے میں مالا مال ہونا چاہتا ہے، تو پھر وہ ماہ شوال کی 8 تاریخ دوسرے ہفتے کو یہ تسبیح اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 8 بار پڑھ لے، صرف 8 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھ لے۔ اللہ پاک کی ذات راضی ہو جائے گی اور رب العالمین سے انعامات مل جائیں گے۔ اللہ پاک کی ذات اس طرح راضی ہوگی، اس طرح آپ کو انعامات سے نوازے گی کہ آپ کے پورے سال رشتہ دار جو ہیں وہ حیران ہو کر دیکھیں گے۔ اگر تو آپ ماہ شوال کے مہینے میں رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ ماہ شوال کی 8 تاریخ دوسرے ہفتے کو یہ وظیفہ اور جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں اس طرح سے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 8 بار پڑھ لیں۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شوال کی 8 تاریخ دوسرے ہفتے کا دن آ جائے، آپ لوگ یہ تسبیح، یہ عمل پڑھ لیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ اب عمل کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کریں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ شوال کی 8 تاریخ اور دوسرے ہفتے کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباق پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسد سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، اللہ پاک ہم سب کے نصیبوں کو بدل دے گا۔ اس لیے آپ لوگوں نے لازمی دعاؤں میں شرکت بھی کرنی ہے، آمین آمین بھی کہنا ہے، اور کومنٹ میں اپنے پورے نام کے ساتھ بھی آمین ضرور کہنا ہے۔ کوئی سوال ہو تو وہ بھی آپ لوگ لازمی کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اب اللہ والوں، وظیفہ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کر لیں۔ دیکھیں، کوشش کریں کچھ صدقے کے لیے ضرور رکھیں۔ 1 مٹھی چاول یا چینی جو آپ کے گھر پہ میسر ہے اس کو آپ لے لیں۔ چاول 1 مٹھی لیجئے گا، چینی اگر لے رہے ہیں تو وہ بھی 1 مٹھی لے لیں۔
آٹا لے رہے ہیں تو وہ لے لیں، ورنہ کچھ رقم بھی رکھ سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی چوائس ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ ماہ شوال کا مہینہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان کے بعد یہ مہینہ ہمیں ملتا ہے، اور یہ مہینہ بھی کسی تحفے سے کم نہیں ہے۔ اس مہینے کی بہت فضیلت ہے، بہت برکت ہے، اور اس مہینے کے اندر بہت ساری جنگیں بھی اللہ پاک نے دین اسلام کو جتوائی ہیں۔ تو اللہ والوں ذرا سماعت کر لیں وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے۔ ایک مٹھی چاول لے لیا یا چینی جو بھی آپ نے لے لی، بس صاف ستھری لیجئے گا، کوئی کچرا وغیرہ نہ ہو، کنکر نہ ہو، اس چیز کی احتیاط کرنے کی آپ سب لوگوں کو ضرورت ہے۔ ٹوٹا چاول ہو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، بس صاف ستھرا ہو، اس کو دھیان میں رکھیے گا۔ اب آپ لوگ مصلے پر رکھیں، سامنے رکھیں، ایک گلاس پانی کا بھی رکھ لیں، کیونکہ پانی میں دم کر کے جب اس پانی کو آپ لوگ پئیں گے تو آپ پر بہت زیادہ معاملات ظاہر ہوں گے، یعنی کہ جیسے نظر بد کٹ جائے گی، جادو جنات کے معاملات کٹ جائیں گے، بہت سارے معاملات جو ہے وہ آپ کے حل ہو جائیں گے ایک گلاس پانی کا اگر آپ لوگ رکھ لیں گے۔ اب آپ لوگوں نے مصلے پر بیٹھ کر اپنے آنکھوں کو بند کر کے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے، اپنی گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں 70 بار استغفار کرتا ہوں کم و بیش۔ تو دوستوں آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ نبی پاک کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے 70 بار اپنی آنکھوں کو بند کر کے استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ لیں، یا پھر گنے نہیں صرف استغفار پڑھتے رہیں، اپنے گناہوں کو تصور میں لا کے جب آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو جائے تو سمجھ لیجئے گا اللہ پاک نے توبہ قبول کر لی ہے، اور اب جو ہے آپ کے گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ اب آپ رب سے جو مانگیں گے آپ کو ملے گا، کیونکہ رحمت کے دروازے کھل گئے، رحمت کے فرشتے آپ کے گھر پہ آ گئے۔ اب آپ لوگوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والو ہر بندے کی پریشانی، ہر بندے کی مصیبت، ہر بندے کی تکالیف الگ الگ ہے، لیکن میں آپ لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ اس تسبیح کو، اس عمل کو میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھو، تاکہ تمہاری تمام کی تمام پریشانیاں، تمہاری تمام کی تمام مصیبتیں سب کی سب جڑ سے ختم ہو جائیں، کیونکہ یہ دولت کا سب سے تیز ترین اور سب سے خاص وظیفہ ہے۔ تو اللہ والو ماہ شوال کے یہ دوسرے ہفتے کا عمل ہے، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ بہت ہی خاص صفاتی نام ہیں یا ربنا اور یا محمد۔ یا ربنا کے معنی ہیں اے میرے رب، اور دوسرا یا محمد یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی نام ہے۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ یا ربنا اور یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا ربنا اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے۔ اللہ والوں یا ربنا ایک بہت ہی پیارا کلمہ بھی ہے اور بابرکت نام بھی ہے، جو قرآن و احادیث میں بار بار آیا ہے۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا ایک محبت بھرا اور عاجزی والا انداز ہے۔ یا ربنا کے معنی ہے پکارنے کے، یعنی اے میرے رب، جس طریقے سے ہم دعا کرتے ہیں اے میرے مالک و مولا، یعنی رب کی پکار۔ اور جب آپ لوگ اس کے ساتھ یا محمد کو پڑھتے ہیں تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ رب جو پوری دنیا کا نظام چلا رہا ہے، یہ جو پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہی چل رہا ہے۔ ہم جو رزق کھاتے ہیں وہ بھی ان کی ہی قدموں کا صدقہ ہے۔ تو اللہ والوں آج رب کو راضی کرنے کے لیے آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا محمد کو پڑھنا ہے۔ جیسے کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ لوگ اگر کوشش کریں صدقہ کرنے کی تو اس عمل کی تاثیر پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ اگر ایک مٹھی چینی یا چاول آپ لوگ رکھ لیں گے تو یقین کریں فائدہ ہی فائدہ ہوگا، رزق میں برکت ہی برکت ہوگی، اور اللہ رب العالمین آپ کے معاملات کو بھی آسانی میں تبدیل کر دے گا۔
تو اللہ والوں یا ربنا اور یا محمد یہ دونوں ہی بہت ہی خاص نام ہیں، اور اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یا ربنا کے ذریعے ہی ہر بات شروع کی جاتی ہے، یعنی ہر چیز جس میں برکت ہو، یعنی کہ جیسے دعا ہے، یعنی کہ تلاوت ہے، جو قرات ہے، تو اس کے اندر اے میرے مالک مولا ہم لوگ بولتے ہی ہیں۔ تو اللہ والوں کی یا ربنا ہی عربی کے اندر یا ربنا ہی بنتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا، یا ربنا اور یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ربنا یا محمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا ربنا یا محمد کو صرف اور صرف 21 مرتبہ 21 ٹائمز 21 مرتبہ آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا محمد کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ 21 مرتبہ یا ربنا یا محمد پڑھ لیں، چینی یا پانی اپنے پاس رکھا ہوا ہے تو اس پہ دم کر دیں، اگر نہیں رکھا ہوا تو کوئی بات نہیں، اگر موجود ہے تو اس پہ دم کر دیں۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے اللہ پاک کو دوسرے نمبر پہ کس نام سے پکارنا ہے؟ یہ نام ہے یا لطیفو۔ آپ نے پہلے بھی بہت بار یا لطیفو کے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن آج جو عمل دے رہا ہوں، جو آپ کو عمل بتا رہا ہوں، جو وظیفہ بتا رہا ہوں، اس کی برکت بہت زیادہ ہے، اس کی برکت، اس کی فضیلت، اس کے فیوز و برکات بہت زیادہ ہیں، تصور سے باہر ہیں۔ کیونکہ اگر میں اس کی فضیلت کے متعلق بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ یا لطیفو اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے، جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے۔ اس کے روحانی اثرات، برکتیں اور فائدے نہایت گہرے اور پر اثر ہوتے ہیں۔ اللہ والوں یا لطیفو کے معنی ہیں نرمی، مہربانی اور باریکی سے کام لینے والا، جو بندے کے حال کو اس کے شعور سے پہلے جانتا ہے، جو چھپی ہوئی چیزوں کو بخوبی جانتا ہے اور ہر کام میں حکمت رکھتا ہے۔ اللہ والوں یہ اسم مبارک بہت ہی بابرکت ہے۔ اگر آپ کے گھر میں اکثر جھگڑے ہوتے ہیں، بات بات پر تلخیاں ہو جاتی ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہو گئی ہے، تو آج اس عمل کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں۔ جو میں آپ کو طریقہ کار اور ترتیب بتا رہا ہوں، اس طریقے سے صرف پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ میاں بیوی میں تو جو محبت کی کمی آ گئی ہے نا، تڑپنے والی محبت پیدا ہو جائے گی، گھر کے لڑائی جھگڑے انشاءاللہ فوری طور پہ حل ہو جائیں گے، نجات حاصل ہوگی۔ اللہ والوں اس اسم مبارک کی برکت سے دلوں میں محبت، نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اس نام کی برکت سے، اس نام کا ورد کرنے سے آپ کے گھریلو مسئلے مسائل حل ہو جاتے ہیں، آپ کے دشمنوں کے شر سے حفاظت بھی ہو جاتی ہے۔ نہیں یقین آتا تو بے شک آزما کے دیکھ لو، پڑھ کے دیکھ لو، وظیفہ کوئی بڑا تھوڑی ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں میں اعمال چھوٹے ہی لے کر آتا ہوں، کم پڑھیں لیکن ستھرا پڑھیں، لیکن اچھا پڑھیں، اور انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کی قسمت تبدیل کر دیں گے۔ رزق تو بڑھے گا ہی بڑھے گا، معاملات تو بہتر ہوں گے ہی ہوں گے، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں بھی پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جائیں گی۔ تو اللہ والوں کوشش کریں کہ آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو اسی طرح سے پڑھیں جس طریقے سے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ اب دوسرے نمبر پہ یا لطیفو کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا لطیفو 1 بار ہو گیا، یا لطیفو 2 بار ہو گیا، یا لطیفو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا لطیفو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا لطیفو کو صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز 33 بار آپ لوگوں نے یا لطیفو پڑھنا ہے۔ جب 33 بار آپ لوگ یا لطیفو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں، اور یہ نبوی اعمال بھی ہیں۔ آپ نے پہلے بھی بہت بار یہ نبوی نسخہ پڑھا ہوگا، کیونکہ یہ عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں، اور یہ دعا کوئی عام دعا نہیں، یہ دعا نبی پاک کے جد امجد یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کلمات ہیں، جو کہ قرآن میں بھی نقل ہوئے ہیں۔ فرشتے جو تلاوت کرتے تھے آپ کی آزمائش کے لیے، تو بہت بڑا واقعہ ہے، میں اس کے چکر میں نہیں پڑتا، لیکن فضیلت بتا رہا ہوں کہ یہ دعا کتنی خاص ہے، جو عرش اعظم کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کتنے مبارک کلمات ہیں، یہ اتنے مبارک کلمات ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ بس اس دعا کو ڈائریکٹ مجھ تک آنے دو،
یعنی کوئی رابطہ درمیان میں نہیں ہوتا، ڈائریکٹ آپ کی دعا عرش معلیٰ پہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ ڈائریکٹ میں اپنا رابطہ اللہ پاک سے مضبوط کر لوں، تو پھر وہ آج ان نام نامی اس میں گرامی کو پڑھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ خاص دعا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ تیسرے نمبر پہ پڑھے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ بہت ہی اچھی دعا ہے، وہ بہت چھوٹی بھی دعا ہے، بڑی دعا نہیں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بآسانی پڑھ لیں گے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے بس اس کو ملاحظہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ایک بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف ایک تسبیح 100 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی اتنا لمبا وقت نہیں لگنے والا، 100 بار پڑھنا ہے، لیکن آپ کی 100 پریشانیاں حل ہو جائیں گی، 100 مسئلے مسائلوں کا حل ہو جائے گا۔ یہ اتنے مجرب کلمات ہیں، یہ اتنے خاص کلمات ہیں کہ جب بھی ان سے مدد مانگی جاتی ہے تو اللہ والوں مدد لازمی اللہ پاک بھیجتے ہیں، فرشتے لازمی زمین پر اتر آتے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں آخر میں آپ لوگوں نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ یہ عمل یا ربنا اور یا سلامو کا ہے، جو ماہ شوال کے دوسرے ہفتے کے دن آپ لوگ پڑھیں گے 8 تاریخ، اور دوسرے ہفتے کو آپ لوگوں نے جو آخر میں وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا ربنا یا سلامو کا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا ربنا یا سلامو، ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا۔ یا ربنا یا سلامو، ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا۔ یا ربنا یا سلامو، ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ربنا یا سلامو کو اپنے سیدھے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا ربنا اور یا سلامو کو صرف 8 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ماہ شوال کی 8 تاریخ کو صرف 8 مرتبہ یا ربنا یا سلامو کا عمل پڑھنا ہے۔ اب پانی کے گلاس سے پھونک مار دیں، دم کر دیں۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں اب دیکھیں عمل آپ لوگوں نے کر لیا، چاول چینی پہ دم کر کے جو صدقہ کرنے والی ہے وہ صدقہ کر لیں، اور پانی پہ پھونک مار کے اس پانی کو آپ لوگ پی جائیں، اس پانی کو آپ لوگ پی لیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے اندر روحانیت بیدار ہوگی، آپ کے اوپر رب کی رحمت اور رب کے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ آپ کے جسم کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ تو اس طریقے سے یہ آپ کا جو عمل ہے یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں دعا بہترین انداز میں مانگنی ہے۔ یہ ماہ شوال کی 8 تاریخ ہے، دوسرا ہفتہ ہے، سال میں ایک بار آتا ہے، تو لہذا دعا اچھے انداز میں مانگیے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے ساتھ کے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔